حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ علی علیہ السلام کے بھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آغاز اسلام کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو آپ مہاجرین کے قائد تھے۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریر ادب کا شاہکارہ اور اسلام کا خلاصہ تصور کی جاتی ہے۔ جنگ موتا میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اسی جنگ میں شہادت پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیار، جنت کی طرف تیز اڑنے والا کا لقب مرحمت فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا پورا نام جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم تھا، یعنی آپ قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھے، یعنی قریشی ہاشمی تھے۔ آپ کی پیدائش سن 589 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی اور 40 سال کی عمر میں وفات 629 عیسوی میں موتا میں ہوئی۔ آپ کی زوجہ میں اسماء بنت امیس شامل ہیں۔ آپ کی اولاد میں محمد بن جعفر، اون بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر علیہ السلام شامل ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب علیہ السلام اور والدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کے بھائیوں اور بہنوں میں جمانہ بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب، علی بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب اور طالب بن ابی طالب علیہ السلام شامل ہیں۔ آپ مولا علی علیہ السلام کے سگے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ خاندان ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے 2 عزیزوں کو بارگاہ صمدیت میں سربجود دیکھا تو دل پر خاص اثر ہوا۔ اپنے صاحبزادے حضرت جعفر علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا، جعفر تم بھی اپنے ابن یعنی کہ اپنے چچا زاد کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر علیہ السلام نے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کو خدائے لا یزال کی عبادت و پرستش میں ایسا مزہ ملا کہ وہ بہت جلد یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زید بن ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے کے قبل ہمیشہ کے لیے اس کے پرستاروں میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک 31 یا 32 آدمی سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کی ستم آرائیوں سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبش کی راہ لی تو حضرت جعفر علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن قریش نے یہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ نجاشی کے دربار میں مکہ سے گراں قدر تحائف کے ساتھ ایک وفد آیا اور اس سے درباری پادریوں کو تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آبائی مذہب سے برگزشتہ ہو کر حضور کے قلمرو حکومت میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا نرالا مذہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ہم کو ان کے بندگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ درباریوں نے بھی بلند آہنگی کے ساتھ اس مطالبہ کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ وہ کون سا نیا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگ اپنے خاندان اور اپنے مذہب کو چھوڑ گئے۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر علیہ السلام نے دربار حبش میں اسلام پر تقریر کی، جس کا نجاشی پر گہرا اثر ہوا اور اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ حضرت جعفر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے۔ 7 ہجری میں وہ حبش سے مدینہ آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خیبر فتح ہو گیا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی دور اقتداء بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت جعفر علیہ السلام سامنے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کی آنی سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ حضرت جعفر علیہ السلام کی واپسی کو ابھی 1 سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ان کے امتحان کا وقت شروع ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں موتا پر فوج کشی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر کے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو اس جماعت کے امیر بنا دینا۔ کیونکہ حضرت جعفر علیہ السلام اپنے مخصوص تعلقات کی بنا پر متوقع تھے کہ شرف امارت انہی کو حاصل ہوگا، اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا کبھی خیال نہ تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ اس کو جانے دو، تم نہیں جان سکتے کہ بہتری کس میں ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ کے انجام و نتیجہ سے آگاہ تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر زید شہید ہوں تو جعفر علم سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے۔ موتا پہنچ کر معرکہ کارگزار گرم ہوا۔ 3000 غازیان دین کے مقابلے میں غنیم کا 1,00,000 ٹڈی دل لشکر تھا۔ امیر فوج حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر علیہ السلام گھوڑے سے کود پڑے اور علم کو سنبھال کر غنیم کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمنوں کا ہر طرف سے نرگا تھا، تیر و سنان کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ دونوں ہاتھ بھی یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، مگر اس جان باز نے اس حالت میں بھی توحید کے جھنڈے کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ بالآخر شہید ہو کر گرے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے علم ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کو بچانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر علیہ السلام کی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سامنے کی طرف 50 زخم تھے۔ تمام بدن کے زخموں کا شمار تو 90 سے بھی متجاوز تھا، لیکن ان میں سے کوئی زخم پشت پر نہ تھا۔ حضرت جعفر علیہ السلام کشادہ دست و فیاض تھے۔ غربا اور مساکین کو کھانا کھلانے میں ان کو خالص لطف حاصل ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ابو المساکین کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر بھوک کے باعث پیٹ کو کنکروں سے دبائے رکھتا تھا، اور آیت یاد بھی رہتی تو اس کو لوگوں سے پوچھتا پھرتا کہ شاید کوئی مجھ کو اپنے گھر لے جائے اور کچھ کھلائے، لیکن میں نے جعفر علیہ السلام کو مسکینوں کے حق میں سب سے بہتر پایا۔ وہ ہم لوگوں کو یعنی اصحاب صفا کو اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو کچھ ہوتا تھا سامنے لا کر رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات گھی یا شہد کا خاص مشکیزہ تک لا کر دیتے تھے اور اس کو پھاڑ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے اور ہم اس کو چاٹ لیتے تھے۔ حضرت جعفر علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا پایہ نہایت بلند تھا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ جعفر تم میری صورت و سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں ان کو صرف 7 رفیق دیے گئے، لیکن میرے رفقائے خاص کی تعداد 14 ہے، ان میں سے ایک جعفر بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر سب سے افضل ہیں۔ بحوالہ جامع ترمذی مناقب حضرت جعفر علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادہ کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن الذوالجلاہین۔ حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں حضرت علی علیہ السلام سے کچھ مانگتا تو وہ انکار کر دیتے، لیکن جب اپنے والد جعفر کا واسطہ دیتا تو بغیر کچھ دیے نہ رہتے۔ حضرت جعفر علیہ السلام کی اولاد عرب و عجم میں بکثرت آباد ہے۔ عرب میں ان کی اولاد کو سید یا شریف یا جعفری الہاشمی القرشی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ان کی کچھ اولاد آباد ہے، جن میں سے سب سے بڑا قبیلہ کھگا زینبی ہاشمی قبیلہ ہے۔ پاکستان میں یہ قبیلہ سید ہاشمی قریشی کے نام سے منسوب ہے۔